آج ہمارا جو موضوع ہے وہ شب قدر ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے شب قدر کی فضیلت، دوسرے نمبر پر ہے شب قدر کی نشانیاں، اور تیسرے نمبر پر ہے شب قدر کی خاص دعائیں، چوتھے نمبر پر ہے ہم شب قدر کو کیسے گزاریں، پانچویں اور آخری نمبر پر ہے شب قدر کی تلاش۔ آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آج کی رات شب قدر کی ہوئی تو کیا آپ تیار ہیں؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا نیچے کامنٹ میں۔ اب ہم شب قدر کی فضیلت جانتے ہیں۔ شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں یعنی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے خاص برکات، رحمتیں اور مغفرت عطا فرمائی ہے۔ آئیے اس کے مختلف پہلو کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت۔ پہلی فضیلت، قرآن مجید کا نزول۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اللہ کا کلام اس میں نازل ہوا۔ دوسری فضیلت، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کر لے تو وہ گویا 83 سال اور 4 مہینے مسلسل عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تیسری فضیلت، فرشتوں کا نزول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ترجمہ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ اس رات کی خاص برکت ہے کہ زمین پر بے شمار فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، پچھلے گناہوں کی مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث اس رات کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ جو شخص سچے دل سے اس رات کو عبادت میں گزارے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شب قدر کی نشانیاں۔ احادیث کی روشنی میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی، رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد، موسم معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، رات پر سکون ہوتی ہے، دل کو عجیب سی روحانی راحت محسوس ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، چاند کی روشنی نرم ہوتی ہے، چاند چمکدار مگر دھیمی روشنی دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، صبح کے وقت سورج کی کرنیں تیز نہیں ہوتی، سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے جیسے چاند کی طرح ہلکی روشنی دیتا ہو۔ یہ نشانیاں ہر سال مختلف ہو سکتی ہیں مگر جو لوگ شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتے ہیں وہ اس کی روحانی برکتیں محسوس کر سکتے ہیں۔